کوئی بھی ایسا انسان جو کہ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر، زیادہ عمدہ، زیادہ تعریف کے قابل سمجھے اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ کم رکھتا ہو اور عمومی طور پر اپنی ذات کو سینٹر آف گریوٹی سمجھتا ہو، مطلب یہ کہ پوری دنیا ان کی گرد گھومے، پوری دنیا ان کو ایڈمائر کرے، یا پوری دنیا ان کے ساتھ بالکل بہترین طرح کا سلوک رکھے اور ان کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ اگر لوگ ایسا نہ کریں، پھر وہ دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی ذرا کم رکھتے ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی پوری پرسنالٹی اس طرح سے ہوتی ہے، جن کی پوری ذات اس طرح سے ہوتی ہے، وہ دوسروں کی جگہ فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ کہنا تو انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کے اندر یہ خوبی بھی ملے گی کہ وہ عمومی طور پہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ، اور اتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں شروع کے اندر، ریلیشن شپ کے اندر، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو ان کا، دوستی ہے، لو ونز ہیں، میرج ہے، کچھ بھی ہے، تاکہ جتنی زیادہ انفارمیشن وہ اکٹھی کر سکیں پھر اس کو اسی طریقے سے مینیپولیٹ بھی کر سکیں۔ اور یہ مینیپولیشن بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جب وہ مینیپولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، اس سے پہلے وہ پورا ایک انفارمیشن کا بھرمار اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کچھ لوگ مکمل طور پر اس زاویے میں ڈھل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، مطلب ان کی ذات کے اندر کچھ اس طرح کی عادات اطوار پائی جاتی ہیں جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید وہ نارسسسٹ ہو سکتے ہیں مکمل طور پر آگے جا کے، لیکن ابھی ان کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں، مکمل طور پر ابھی وہ زاویے میں نہیں ڈھلے، لیکن خوبیاں ان کے اندر بھی یہی ہوتی ہیں: سیلف سینٹرڈ اپروچ، ایکسٹرا آرڈنری کانفیڈنٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا ان کی گرد گھومنی ہے، ایکسپرٹس۔ ایک ان کا سب سے بڑا معاملہ جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے بہت اچھے ہیں، علم میں بہترین ہیں، عمل میں بہترین ہیں، زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی، دے آر پرفیکٹ، ان کی لائف پرفیکٹ ہے، اور وہ چیزوں کو پرفیکٹ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی اس پرفیکشن کے اندر دوسرے لوگ کس قدر تکلیف اور کرب سے گزر رہے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کے بارے میں چونکہ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، تو ان کی ہر چھوٹی بات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ریلائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ پراپرلی اس طریقے سے نہیں چیزوں کو سمجھ پا رہے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، شاید ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہیں، یہ آپ کی کور کو بالکل آپ کی ذات کے اندر ہٹ کرتی ہیں، اور وہ یہ چیز آپ کا کانفیڈنس شیٹر کرنے میں مدد دیتی ہے، اور وہ یہ چیز بہت فریکوینٹلی کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیا اکھیڑ لیا آپ لوگوں نے، کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا زندگی میں آپ نے؟ آپ کی ذات کے اوپر مسلسل سوال کرنا، اور سوال بھی ایسے نہیں، ایسے سوال جو کہ آپ کی کور کو، آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کریں، اس طرح کے کوسچنز کرنا، یہ ان کا اولین ترجیح ہوتی ہے، اور اس ترجیح کی وجہ سے وہ دوسروں کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی زندگی کو لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر بہو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، اگر آپ اس میں سسر کا جو کردار دیکھیں تو وہ سارے ویک سپاٹ کو بار بار ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے چلیں، ان سے سوال نہ کیا جائے، ان سے بات نہ کی جائے۔ اور یہ جو ٹینڈنسی بہت زیادہ عام طور پہ پائی جاتی ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہاں تو بہت ہی عام پائی جاتی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ آپ کو پہ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال سکیں ان ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی۔ اس کے اندر کچھ اور چیزوں کو بھی آپ کے یہ زیادہ تر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے خوف کا، آپ کی ویکنیسز کا، اور یہ آپ کو مجبور کرتے ہیں ریئیکٹ کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ شاید مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، شاید آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، اور یہ آپ کے ساتھ میں ایک جیسا برتاؤ نہیں کریں گے، اپنے لیے ان کے سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہوں گے، دوسروں کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو یہ نفسیاتی طور پر دوسروں کی جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ دوسروں کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں، یا وہ جگہیں وہ کمزور لمحے جب کوئی ان کو کوئی انفارمیشن دیتا ہے، یہ اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں، چاہے کوئی فیور لینی ہو، کسی سے کچھ کہنا ہو، کسی سے بات منوانی ہو، آپ کو رائے دیتے رہیں گے مسلسل، ہمیشہ یہ آپ کو کوئی نہ کوئی رائے دیتے رہتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ہمیشہ آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی چیز رکھیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا،
خود کر لو، میں نہیں کروں گا. یہ ان کا سب سے بڑا ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے نفسیاتی حربے استعمال کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو آپ کے کپڑے پسند نہیں آتے، مطلب یہ کہ کپڑے پسند نہیں آتے، اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں آتا، بات کرنے کا سٹائل پسند نہیں آتا، بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ الجھے رہیں، آپ کبھی وہ کانفیڈنس گین نہ کر پائیں کہ جس کانفیڈنس کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے سامنے آپ سوال کریں ان سے، وہ کانفیڈنس کبھی بھی بلڈ نہ ہو پائے جس کے آپ ان سے آگے نکلنے کی صلاحیت رکھیں. کبھی بھی وہ جو بھی انسان ہے، فیمیل ہے میل ہے، وہ کبھی بھی آپ کی صلاحیتوں پر کانفیڈنس شو نہیں کرے گی کہ کہیں آپ اس سے آگے نہ نکل جائیں، آپ سے زیادہ بہتر نہ ہو جائیں، آپ اس سے زیادہ ویلیوبل نہ ہو جائیں. یہ اسی طرح سے ہیں اور وہ آپ کو رکھتے ہیں کہ آپ ان پہ انحصار کریں، آپ ان پہ ڈپینڈنٹ رہیں، کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہ ہو پائیں. نارسسسٹ پرسنالٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ماحول کو بناتی ہے کہ آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. کوئی چھوٹا سے چھوٹا فیصلہ کرنے میں، کوئی بات کرنے میں، کہیں جانے میں، کچھ کھانے میں، کچھ زندگی کے اندر کوئی ڈیسیژن لینے میں، کسی سے ملنے جانے پہ، ایک ایجوکیشن کے حوالے سے 100% آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو. یہ ڈیپینڈنسی سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. نہ کانفیڈنس بلڈ ہو پاتا ہے، نہ ہی کوئی اسکل آ پاتی ہے، اور نہ ہی زندگی میں کوئی شخص ایکسل کر پاتا ہے، نہ ہی معاشرے میں موو کر پاتا ہے ان لوگوں کے بغیر. یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ہرٹنگ ہوتی ہے. اس سے نہ صرف نفسیاتی طور پہ آپ کمزور ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہر وقت انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں. بہت کامنلی دیکھا گیا ہے جو لوگ نارسسسٹ کے آس پاس رہتے ہیں نا وہ ہر وقت ہائی الرٹ رہتے ہیں. جیسے ابھی، اور اگر وہ شخص آس پاس ہو جو کہ نارسسسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو لوگ ایسے پریشان رہتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہے، جانے ایسا کیا عذاب آنے والا ہے یا آ رہا ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو روب اور دبدبا کہتے ہیں. ارے نہیں، ایسا نہیں ہے. روب اور دبدبا کبھی بھی عزت اور رسپیکٹ کے اوپر بات نہیں کرتا. وہ کبھی بھی آپ کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑاتا، کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور یہ لوگ نارسسسٹ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو لوگوں کے درمیان میں ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. اس جگہ جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے، آپ کو اپنے لو ون کے درمیان میں ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی جرت نہ ہو دوبارہ اس طرح سے کوئی معاملہ رکھنے کی یا آپ ان کے سامنے بات کرنے کی. تو نارسسسٹ جو ہے ان کے بڑے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ڈرگ ایڈکشن کے بھی زمرے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنے ذات کو اس قدر بہترین بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس پہ شبہ نہیں کر سکتا. ان کا امیج ہی اتنا اچھا ہوتا ہے باہر کی دنیا کے اندر. اگر آپ اس طرح کے کسی شخص سے ملیں تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کرنا سیکھنی ہے، وہ یہ کہ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں ریئیکٹ نہیں کرنا. ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اکیلے میں ریئیکٹ نہیں کرنا. اگر وہ شخص آپ کو کسی لوگوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو وہیں کوسچن کریں. ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگریسو ہوں، غصہ آئے آپ کو اور آپ کچھ ایسا کہہ دیں کہ لوگ آپ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں. لیکن جب آپ ان کے سوال کو سمجھ کے پرسکون ہو کے جواب دیں گی تو وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور پھر وہ فٹافٹ موضوع چینج کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جلدی سے اس ماحول کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گڑبڑا جائیں گے. اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ان لوگوں کے ساتھ یہ بیسٹ ڈیلنگ وے ہے. نارسسسٹ کے اوپر پوری ایک سیریز کنٹینیو رہے گی ہماری آن اینڈ آف. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. ٹیک کیئر.